خفین یعنی چمڑوں کے موزوں پر مسح کرنے کا ثبوت قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، احادیث نبویہ میں تو بڑی ڈیٹیل موجود ہے، اور عمل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ اس پر آلموسٹ پوری امت کا اتفاق ہے سوائے شیعوں کے اور خوارج کے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ شیعہ حضرات جو مولا علی علیہ السلام کو بہت مانتے ہیں تو خفین پر مسح کرنے کی احادیث مولا علی سے بھی مروی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال جو اصل ہے وضو میں وہ پیروں کا دھلنا ہے، یعنی آپ پیروں کو پراپر طریقے سے دھلیں۔ سورہ مائدہ کی آیت کی روشنی میں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والوں، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلو، اور اپنے سر کا مسح کرو، اور ٹخنوں سمیت آپ اپنے پیروں کو دھلو۔ تو یہ اصل حکم ہے کہ آپ پیروں کو دھلیں، لیکن سردیوں کی وجہ سے چونکہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اس لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت مرحمت فرمائی ہے، اور بڑی کثرت کے ساتھ احادیث ہیں جو متواتر درجے تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اس لیے خفین پہنے ہونے کی حالت میں پیروں کے مسح کو جائز قرار دیا ہے۔ ساتھ ساتھ جو قرأتیں متواترہ ہیں، یعنی 7 قرأتیں قرآن پاک کی جو احادیث سے ثابت ہیں، تو ان میں سے ایک قرأت اس کو یوں پڑھتی ہے وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو انہوں نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ آپ اپنے پیروں کا بھی مسح کریں جب آپ خف پہنے ہوئے ہوں۔ تو یہ تو قرآن پاک کی بات ہو گئی۔ اب احادیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ احادیث میں مزید ڈیٹیل اور وضاحت آپ کو ملے گی۔ دیکھیے سب سے پہلی روایت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، مسلم کی ہے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا اور اپنے خفین پر مسح کیا۔ خفین کا لفظ موجود ہے، یعنی اپنے خفین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ یہ صحیح مسلم کی بالکل اتھینٹک روایت ہے، اس کے علاوہ بے شمار روایتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسح کی مدت کیا ہوگی، یعنی کتنے ٹائم تک اگر ہم نے خفین پر مسح کیا ہے تو یہ ہمارا وضو برقرار رہ سکتا ہے۔ تو دیکھیے صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے کا وقت مقرر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو مسح کی مدت ہوتی ہے وہ جو کسی جگہ پر رہتا ہے، رہائش پذیر ہے، یعنی مان لیجئے جیسے ہم اپنے گھر پہ ہیں، تو ہمارے لیے جو اس کی مدت ایکسپینڈ ہوگی وہ ہوگی 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے۔ اور جو مسافر ہے، سفر پہ روانہ ہے، تو مسافر کے ساتھ چونکہ خصوصی رعایت ہوتی ہے تو اس کے لیے 72 گھنٹے ہیں یعنی 3 دن 3 رات۔ ٹھیک ہے، مسح کن شرطوں کے ساتھ صحیح ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی شرط آپ دیکھ لیں کہ موزے آپ پاکی کی حالت میں پہنے ہوں، یعنی جب آپ پراپر طریقے سے وضو کر چکیں اس کے بعد آپ نے موزے چڑھائے ہوں مکمل پاکی پر، ٹھیک ہے، تو مسح آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، جو دونوں موزے ہیں آپ کے وہ پاک ہونے چاہیے، یعنی وہ ناپاک نہ ہوں، اس میں کوئی گندگی نجاست نہ لگی ہو۔ اور مسح صرف حدث اصغر کے لیے ہوتا ہے، یعنی وضو کے لیے۔ کوئی اگر سوچے کہ ہم غسل میں بھی مسح کر لیں تو اس کا مسح جائز نہیں ہوگا، ایسی سچویشن کنڈیشن میں آپ کا مسح نہیں مانا جائے گا، معتبر نہیں ہوگا، اس لیے صرف آپ وضو کے لیے مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ہم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک صاحب نے ہم سے مسئلہ پوچھا تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ یوں آپ خفین پر مسح کریں گے۔ اب وہیں پر ایک صاحب اور تھے، اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، داڑھی ٹوپی لگا لیا انہوں نے، چند چیزیں جان لی، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے، اب ہم مسئلہ بتائیں گے، تو وہ ہم کو ٹوک رہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے مسح، ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بائیں ہاتھ سے آپ مسح کریں، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ ہم نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہہ رہے سنت کے خلاف یہ عمل ہے۔ تو اس میں آپ لوگ بھی احتیاط کریں کہ ہر ایرے گیرے نتھو خیرے اور ہر داڑھی ٹوپی والے سے آپ مسائل نہ پوچھیں، مسائل آپ اسی سے پوچھیں جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے، وہ آپ کو صحیح بات بتائے گا۔ ٹھیک ہے، تو سنت طریقہ مسح کرنے کا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہمیں اس پر دلیل بھی مل گئی بعد میں ہم نے جب تلاش کی۔ تو سنت طریقہ دیکھیے، اپنے دونوں ہاتھ آپ بھگوئیں گے، انگلیوں کو کشادہ کریں گے یعنی یوں پھیلائیں گے، اور داہنے پیر کا داہنے ہاتھ سے اور بائیں پیر کا بائیں ہاتھ سے قدم کے اوپری حصے پر انگلیوں کی طرف سے پنڈلی تک کھینچ لیں گے، یعنی جو آپ کے ٹخنے ہیں وہاں تک کھینچ لیں گے آپ
टखनों के ऊपर तक। तो ये सुन्नत तरीक़ा है। पैरेलल में आपके दोनों हाथ रहेंगे, कुशादा उंगलियां रहेंगी इसकी, और आप भिगोएंगे। भिगो करके जो बायां पैर है तो बाएं हाथ से उस पर करेंगे, और जो दाहिना पैर है तो दाहिने हाथ से, और सिरे पर रखेंगे, उंगलियों के सिरे पर रख के यूं खींच लेंगे। ठीक है, ये मसह का सुन्नत तरीक़ा है। देखिए मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में रिवायत भी इस पर मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है हमें दलील मिल गई कि मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने पेशाब किया, फिर वज़ू फरमाया, फिर मोज़ों पर इस तरह मसा किया कि दाहिने हाथ को दाहिने मोज़े पर और बाएं हाथ को बाएं मोज़े पर रखा, फिर ऊपर की तरफ एक मरतबा मसह किया। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े पर उंगलियों के निशानात अब भी मेरे सामने हैं। यानी इतनी गौर से मुगीरा बिन शोबा ने देखा, और मसह सिर्फ एक बार होगा। तो ये जो तरीक़ा हमने आपको बताया है, ये तरीक़ा सुन्नत है। ठीक है, असल तरीक़ा यही है। इसके बरखिलाफ़ अगर कोई करे, मान लीजिए 2 मरतबा या 3 मरतबा कर ले, ठीक है, या वो इस तरह से ना उसने बाएं ही हाथ से कर लिया या दाहिने ही हाथ से कर लिया, तो मसह तो उसका हो जाएगा, लेकिन खिलाफ़े सुन्नत होगा। ठीक है, जैसा कि वो साहब वो समझ रहे थे कि हर इस तरह का काम बाएं हाथ ही से करना चाहिए। नहीं भाई, कुरान और सुन्नत में हमें तलाश करना पड़ेगा कि इसकी असल हैत क्या है, असल तरीक़ा क्या है। ये नहीं कि आप बैठे हैं और कोई भी मसला बयान करने लगे। तो इस तरह के मुल्लों से आप ज़रा सा अपने आप को बचाए रखें, वरना ये जो है गलत रास्ते पर आपको डाल देंगे। तो हमने बता दिया कि मसह का सुन्नत तरीक़ा यह है कि पैरेलल में आप अपने हाथों को रखें और उंगलियों को कुशादा रखें, और बाएँ पैर का बाएँ हाथ से और दाहिने पैर का दाहिने हाथ से। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। इसमें सुन्नत तरीका भी हमने कवर कर दिया। मुद्दत की शुरुआत कब से होगी, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लें। मुद्दत की शुरुआत होती है पहले हदस से। मान लीजिए आपने फजर में प्रॉपर वज़ू किया था, पूरा वज़ू किया था, उसके बाद आपने मुँह से चढ़ा लिया, फिर आपका जो वज़ू है वो टूटा करीब 12 बजे। ठीक है, 12 बजे। तो अब आपकी जो मुद्दत की शुरुआत होगी वो 12 बजे से होगी, ना कि फजर से। फजर से नहीं शुरुआत होगी, 12 बजे से। अगले दिन के 12 बजे तक आप अपने पैरों का मसाही करते रहेंगे। शर्त यह है कि इस दौरान आपने खुफ को उतारा ना हो। ठीक है, आपको उतारना नहीं है। तो इस दौरान अगर आपका वज़ू टूटता है तो आप सिर्फ मसह से काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दत का आगाज़ होता है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने फ़जर में अगर वज़ू प्रॉपर किया था और फ़जर ही में मोज़ा पहन लिया था तो अब फ़जर अगले दिन फ़जर तक ही हमारी मुद्दत रहेगी। ऐसा नहीं है, बल्कि जिस वक्त आपका वज़ू टूटा था, आपने वज़ू तो फ़जर में किया था, लेकिन वज़ू टूटा आपका 12 बजे, तो अगले दिन के 12 बजे तक मुकीम के लिए ये मुद्दत रहेगी। मुसाफिर के लिए तो 3 दिन तक है। ठीक है, तो ये चंद बातें थी। अहादीस की रोशनी में हमने सोचा कि जो मसह अलल खुफ़ैन का मसला है, आजकल सर्दियां भी चल रही हैं, वो प्रॉपर वे में और सुन्नत तरीक़े पर आपको सिखा दिया जाए, समझा दिया जाए, ताकि आपके लिए आसानी हो। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।